بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالب آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج مورخہ 1 جون بروز سوموار ہم لوگ 10th کلاس کے لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو ہمارے لیے آسان اور مزید نافع بنائے۔ 10th کلاس کے لیے بالخصوص یہ ہدایات ہیں کہ اپنے لیکچر کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس کے بعد پھر اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9th کلاس میں ہم نے اسلامیات جو پڑھی تھی اس کے نصاب یعنی سلیبس کے 3 حصے تھے۔ نمبر 1 سورۃ الانفال، دوسرا حصہ احادیث اور تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ۔ سورۃ الانفال کے 10 سبق تھے۔ احادیث میں سے 1 سے لے کے 10 تک احادیث تھیں اور موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 1 سے لے کے 4 تک۔ یہ 9th کلاس میں اسلامیات کا سلیبس تھا۔ اسی طرح سے 10th کلاس میں بھی اسلامیات جو ہے اس کے سلیبس کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ الاحزاب جس کے 9 سبق ہیں، اور سورۃ الممتحنہ جس کے 2 سبق ہیں، اور الجزء الثانی دوسرا حصہ احادیث ہے۔ حدیث نمبر 11 سے لے کے 20 تک، موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 5 سے لے کے 9 تک۔ یہ آپ کے جو ہے 10th کلاس کا سلیبس ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ابتدا جو ہے وہ سورت کے ترجمے سے کریں گے، اور سورتیں کتنی ہیں؟ 2، جو میں نے شروع میں بتا دی، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ۔ ہم آج سورۃ الاحزاب شروع کریں گے، لیکن سورۃ الاحزاب شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ سورۃ الاحزاب میں کیا کیا مضامین یا کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، آسان لفظوں میں، کہ سورۃ الاحزاب کا تعارف آج میں عرض کروں گا اور پھر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ سورۃ الاحزاب جو ہے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سورۃ الاحزاب جو ہے یہ سورۃ الاحزاب کی 73 آیات ہیں، یعنی 73 آیات اور 9 رکوع ہیں اس کے۔ یہ سورت جو ہے یہ سن 5 ہجری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت 12 نمبر 21 اور 22 میں شامل ہے۔ اس سورت کو سورہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 20 میں مذکور ہے یہ نام، یعنی احزاب کا۔ احزاب
یہ حزبن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گروہ یا لشکر۔ یہ سورت چونکہ غزوہ احزاب کے موقع پہ یا غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو سورہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ احزاب میں بہت سارے عرب کے قبائل جو تھے، مختلف قبائل جو تھے وہ شریک ہوئے تھے، اور اس صورت میں غزوہ احزاب کا تفصیلی ذکر موجود ہے، اس لیے اس غزوہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس صورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھ دیا جاتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اس صورت کو سورۃ الاحزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اسی صورت کی آیت نمبر 20 میں یہ لفظ ذکر مذکور ہے، احزاب، اور احزاب یہ حزبن کی جمع ہے، اور حزبن کا معنی ہوتا ہے قبیلہ، گروہ، لشکر۔ اس صورت میں چونکہ غزوہ احزاب کا تفصیلی ذکر موجود ہے، اور غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے عرب کے قبائل جو تھے وہ شریک ہوئے تھے اور مل کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور اسی غزوہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین کی باتیں ماننے سے منع فرمایا۔ کفار اور منافقین بد کردار اور فریبی ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، تو کفار اور منافقین کبھی مسلمانوں کو صحیح مشورہ نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تلقین بھی فرمائی ہے کہ وہ کبھی کفار اور منافقین کی باتیں نہ مانیں۔ اسی طرح اس صورت کی آیات میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف ان احکام کی پیروی کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ پر نازل ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت بھی فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، اللہ کے سوا انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے کردار اور طرز عمل پر تفصیلی روشنی ڈالی اور بتایا ہے کہ منافقین ناقابل اعتماد ہیں اور عین وقت پر مسلمانوں کو دغا دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے منافقین کو اسلام کے بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس صورت میں اطاعت الہی کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اس صورت کا نام بتاتے ہوئے میں نے بتایا ہے کہ اس صورت میں غزوہ احزاب کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو اس صورت میں آپ کو غزوہ احزاب کے واقعات بھی پڑھنے کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح
خاص طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات بیان کر کے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت اور شان اور آپ کے مقام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا بھی ذکر ہو۔ اس صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مومنین اور مومنات کے جو اوصاف بیان فرمائے، یعنی مومن مردوں کے اور مومن عورتوں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں وہ بھی پڑھنے کو ملے۔ جیسے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات بیان فرما کر آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں یعنی امہات المؤمنین آپ کی بیویوں کو بہت بڑا اعزاز بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنین کی مائیں اسی صورت میں قرار دی ہے۔ گویا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ امہات المؤمنین کا احترام اسی طرح کرے جس طرح سے وہ اپنی حقیقی ماں کا احترام کرتا ہے۔ اس صورت کی ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یعنی غزوہ احزاب میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اس صورت کے پہلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں عرب میں کچھ غلط قسم کی رسوم اور رواج جو تھے وہ رائج تھے ان کا بھی رد فرمایا ہے، اور زمانہ جاہلیت کی ان مذموم رسوم کا خاتمہ فرمایا ہے۔ عرب میں زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جو ہے وہ جائز نہ سمجھتے تھے، اور اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، جبکہ اس کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ لوگ جب سورہ احزاب میں پڑھیں گے وہاں پر میں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھاؤں گا۔ یہاں پر صرف یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہاں پر زمانہ جاہلیت کی اور رسوم کا خاتمہ فرمایا، وہاں پر ایک رسم جو تھی یعنی منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھنا، اس کا بھی خاتمہ فرمایا اور بتایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقت میں تمہارا بیٹا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کو اصل باپ کے نام سے پکارنے کا حکم دیا ہے اور اسے اپنا نام دینے سے منع فرمایا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس صورت میں منافقین کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، تو منافقین کے ساتھ ساتھ اس صورت میں یہودیوں کا بھی تذکرہ ہے، اور مدینہ کے جو یہودی تھے وہ عہد شکن تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں پر حملہ کر کے ان کی بدعہدی کی سزا دینے کا حکم دیا، اور مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ پر حملہ کیا اور انہیں اس عہد شکنی کی سزا دی، جس کو غزوہ بنو قریظہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ کا بھی اسی صورت میں مختصر سا تذکرہ موجود ہے۔
جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ اختیار بھی اسی صورت میں دیا ہے کہ وہ دنیا کی دولت یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ تو ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کو پسند فرمایا اور دنیا کی دولت اور خوشحالی کی زندگی کو ٹھکرا دیا۔ جیسا کہ اس صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرما کر آپ کی شان اور عظمت اور مقام کو بیان کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں مومنوں کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے آداب بھی سکھائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دربار میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں، وہ بھی اسی صورت میں یعنی سورہ احزاب میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت میں مسلمان عورتوں کے لیے پردہ کے احکامات بھی نازل ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں نکاح، طلاق اور حق مہر کے بھی کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کی اس خاص جماعت کا بھی ذکر موجود ہے کہ جو شہادت کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور بعض مومن اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے یعنی شہید ہو گئے اور ان کی تمنا پوری ہو گئی، اور کچھ مومن شہادت کے آج بھی منتظر ہیں۔ یہ انشاءاللہ جب ہم سورہ احزاب کا ترجمہ پڑھیں گے وہاں پہ جب یہ مقام آئے گا تو میں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ اس صورت میں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صلح اور جنگ کے بھی آداب بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کفار، منافقین اور یہودی اکثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ ارکان اسلام کی پوری پابندی کریں، یعنی نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور انہیں یہ حکم ملا کہ وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور غزوہ احزاب میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی تھی، اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی مدد اور نصرت کا بھی تذکرہ ہے جو غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کے لیے نازل کی گئی۔ تو یہ چند مختصر وہ مضامین تھے جو سورۃ الاحزاب میں بیان کیے گئے ہیں، اور میں نے ان کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے میرے اس لیکچر کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لینا ہے تاکہ آپ کو سورۃ الاحزاب شروع کرنے سے پہلے یہ پتہ چل جائے کہ اس سورت میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سورت کی 73 یعنی 73 آیات ہیں، اور اس سورت کے 9 سبق ہیں یعنی 9 رکوع ہیں، اور ان 9 سبق اور 9 رکوع میں
جو کچھ بیان کیا گیا وہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا ہے۔ اور سورۃ الاحزاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس سورت کو سورہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 20 سے لیا گیا ہے، جس میں احزاب کا لفظ آتا ہے۔ احزاب کا معنی ہوتا ہے حزبن، اور حزبن کا معنی ہوتا ہے قبیلہ، گروہ یا لشکر۔ تو اس صورت میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس صورت کو سورۃ الاحزاب کہہ دیا جاتا ہے۔ باقی رہی بات احزاب کا معنی کیا ہے، تو احزاب کا معنی لشکر، قبائل یا گروہ ہے۔ غزوہ احزاب میں چونکہ بہت سارے قبائل اور لشکر مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کو سورہ احزاب بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی غزوہ کا یعنی غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ غزوہ خندق غزوہ احزاب کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک خندق مدینہ کے باہر کھودی تھی، تاکہ دشمن جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکیں۔ تو اس خندق کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس غزوہ کو یعنی غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس غزوہ کے دو نام ہیں، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق، اور یہ غزوہ سن 5 ہجری میں پیش آیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر یہ سورت جو ہے نازل ہوئی، جس کو ہم سورہ احزاب کہتے ہیں، جس کا مختصر سا تعارف اور تذکرہ آج کے لیکچر میں نے کر دیا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو سورۃ الاحزاب کے تعارف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ کل انشاءاللہ غزوہ احزاب کے کچھ واقعات میں ذکر کروں گا کہ غزوہ احزاب کیسے ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے اسباب کیا ہیں، یعنی غزوہ احزاب کے واقعہ ہونے کی کون کون سی چیزیں یا کون کون سی وجوہات جو ہیں وہ سبب بنی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جنگ احزاب یا غزوہ احزاب ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ احزاب کے مختصر واقعات بھی عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم سورۃ الاحزاب کا ترجمہ باقاعدہ طور پہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔